Maybe this is the last nara that I will do. Let's make it a spiritual and a historical one. Nara Takbir. And I don't want you all to sit in front of us as though you're not hearing and you don't understand what he's saying. We want to respond to their speech, inshallah, and show them that the family of hope, what I've been working for the last 10 years in the form of you young brothers, alhamdulillah, and the back hall as well is filled with our mothers and sisters. Alhamdulillah. Nara Takbir. Nara Risalah. Nara Risalah. Nara Haydari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا محمد وبارك وسلم وصل عليه باواز بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات محترم، آج ایک مدت مدید کے بعد اس عظیم الشان مرکز اسلام میں خانہ خدا میں ایک نئی کیفیت کے ساتھ، ایک نئے ماحول کے ساتھ، ایک نئی رونق کے ساتھ، ایک پرکیف بہار کے ساتھ اور جدت اور خوشنمائی کے ساتھ اس مرکز میں حاضری کا موقع ملا ہے. اس وقت بھی جب میں یہاں حاضر ہوا تھا، اہل سنت کی انتہائی خوبصورت شخصیت علامہ حافظ محمد عنایت صاحب مد ظل العالی نے بڑی محبت سے مجھے مدعو کیا اور میں غالباً اولڈم سے یہاں حاضر ہوا تھا، اور اس وقت سے لے کے آج تک یہ جو کچھ دیکھ رہا ہوں، امید پیدا ہو گئی ہے کہ ہمارا گزرا ہوا کل آنے والے کل کے مقابلے میں شاید کمزور نظر آئے، مستقبل ہمیشہ تابناک ہی نظر آئے. سبحان اللہ. اور یہ شان مصطفی ہے کہ ہمارے لیے جو بعد والا منظر ہے وہ ما قبل منظر سے بہتر ہوگا. اسی کو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى میں بیان کیا گیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ترقی ہے مدارج میں، معارج میں، اس میں کوئی تعطل آ جائے؟ نبی پاک کی ہر گھڑی ایک نئی شان کے ساتھ ان کی عظمتوں کا اعلان کر رہی ہے. پچھلی گھڑی سے اگلی گھڑی بہتر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جس نبی کو یہ شان عطا کی گئی ہو اسی نبی کے غلام اس شان سے محروم رہ جائیں. سے شرط یہ ہے کہ وہ اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں اور ان روایات اور ان طریقوں کو اپنائے رکھیں جو نبی پاک نے عمل کے لیے چھوڑے ہیں. تو پھر اسی نبی کی خیرات امت کو بھی ملے گی. جس طرح نبی کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوگا، امت کے لیے بھی یہی حال ہوگا.
ان کی پچھلی گھڑی سے آنے والی بہتر گھڑی ثابت ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جید علماء کرام جو بڑے چہروں کو دیکھیں تب بھی خوبصورت ہیں اور اندر بھی جھانکیں تو اندر بھی ماشاءاللہ پورا چمن آباد ہے. اور الحمدللہ ہمارے اہل سنت والجماعت کی پہچان اللہ تعالیٰ نے چہروں میں رکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک کے ساتھ منسوب لوگوں کو چہروں کی رونق عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے محراب و منبر میں نظر آنے والے اہل علم، اہل محبت، اہل خطابت وہ دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں. میں کس کس کا نام لوں یہاں؟ سارے ہی محبت اور وفاؤں کا امتزاج اور نبی پاک کی امت کی رہنمائی کا مزاج شخصیات جس انداز سے آگے بڑھا رہی ہیں، یقیناً ان کے لیے توشہ آخرت ہے، آپ کے لیے ذریعہ نجات ہے. ہمارے انتہائی یعنی انفلوئنشل پرسنالٹی رکھنے والے اور عام و خواص میں مقبول، نوجوانوں میں محبوب، اپنی عادات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے طرز عمل میں ایک امتیازی حیثیت رکھنے والے علامہ اعجاز شامی صاحب، جنہوں نے جوانی کے اس عروج میں جو منزل حاصل کی ہے، یقیناً ہمارے حوصلے بلند ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس جوانی کو دین کی تبلیغ میں صرف کیا ہے. اور ایک بڑی خوبصورت جماعت مسجد کے اندر جوانوں کی نظر آ رہی ہے. اور یقیناً یہ جوان اگر آج قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کا چھاپ اپنے دل پر لے کر زندگی گزاریں گے تو یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں اور جن کی وجہ سے مسجد پر رونق نظر آ رہی ہے، کل ان کی وجہ سے ہمارے یہ مرکز اسی طرح چمکتے دمکتے نظر آئیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کنیکشن بڑا ضروری ہے، ایسوسیشن بہت ضروری ہے. اور پھر ایسے آدمیوں کے ساتھ کنیکشن جن کو اللہ نے دین اور اسلام اور مذہب اور مسلک اور مشرق کی تبلیغ کی صلاحیتوں سے بہرور فرمایا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہر گھڑی حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے اور برائیوں سے دوری ہے. اور اچھی مجلس وہی ہوتی ہے، میں ہر جگہ کہتا ہوں، اچھی مجلس وہی ہے کہ جس میں بیٹھنے سے نیکی کے ساتھ محبت ہو جائے اور برائی سے نفرت پیدا ہو جائے. اچھی مجلس وہی ہوتی ہے. حضرات وقت بڑا مختصر ہے اور عنوان بڑا خوبصورت ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ نے ماشاءاللہ حافظ عبد القادر صاحب کی کلام پڑھنے پر قدرت کا مشاہدہ کیا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان کو نوازا ہے اور سنیوں کی مسجدوں میں کتنی رونق ہے. یہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا یا ایُّہَا النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو پکارا اور ان سے خطاب کیا. انہی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ کلام فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اور یہ اس لیے فرمایا گیا ہے تاکہ نبیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ان مقامات میں اور ان کے ان ارشادات میں اور ان کی رسالت کے سلسلے میں ان کی ذاتی منشا شامل نہیں ہے،
بلکہ ان کے اس رسالت کے امر میں منشاء الہی شامل حال ہے. وہ نہ خود جاتے ہیں نہ آتے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو ہم بھیجنے والے ہیں، ہم یہ اہتمام کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو. سبحان اللہ. شاہدن، ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ شاہد ہیں. سبحان اللہ. وہ شاہد کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد دوسری صفت کیا بیان ہوئی؟ وَمُبَشِّرًا، اور ہم نے آپ کو مبشر ہونے کی حالت میں بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، اور اس کے بعد وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ کو نذیر کی صورت میں بھیجا ہے. سبحان اللہ. اور ہم نے آپ کو کس حال میں بھیجا؟ داعیاً، اور آپ کو ہم نے بلانے والا بنا کے بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلانے والا بنا کے بھیجا ہے. کس کی طرف بلانے والا؟ الاللہ، اللہ کی طرف بلانے والا بھیجا. بِإِذْنِ ہی، اپنے اذن کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ نبی کا شاہد ہونا، مبشر ہونا، نبی کا نذیر ہونا، بشیر ہونا، نبی کا داعیاً اللہ ہونا، یہ اذن الہی کے سبب سے ہے، منشاء الہی کے سبب سے ہے. اس لیے جس کے مقامات میں اذن الہی شامل حال ہو جائے، یاد رکھو کائنات والے اس کے مقامات کو نقصان نہیں دے سکتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جانشین حضور شیخ العالم. فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو ایک روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے. اب یہ قابل غور بات ہے. اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. اِنَّا کے اندر کلام خدا کی طرف راجع ہو رہا ہے کہ اِنَّا میں اللہ اپنے آپ اور اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا. بے شک ہم ہیں وہ جس نے آپ کو بھیجا ہے. تو فرمایا جس نے بھیجا ہے، کہاں سے بھیجا؟ فرمایا جہاں میں ہوں وہیں سے تمہیں بھیجا ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کہاں سے بھیجا؟ وہ وطن کون سا ہے، وہ جہاں کون سا ہے؟ کیونکہ ابھی وجود نہیں ہے، ابھی بشریت نہیں ہے، ابھی انسانیت نہیں ہے، ابھی وجود کا بھی وجود نہیں ہے، ابھی ہوائیں نہیں ہیں نہ فضائیں ہیں، ابھی نہ شرق و غرب نہ شمال و جنوب، نہ تحت و فوق نہ قدام و خلف نہ یمین و یسار، یہاں نہ عالم بالا نہ عالم اسفل ہے، اور یہاں نہ ہوائی ہے نہ فضائی ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ خشک ہے نہ تر ہے نہ برگ و ثمر ہے. ابھی تو جہان ہے ہی نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا نور تخلیق فرمایا، اور اس نور کو پھر اپنی خاص صحبت عطا فرمائی. اور کاملین امت نے یہ بتایا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے تیرا نور بنا دیا، اب تو اس نور کے ساتھ سیر کر لے. اور سیر کہاں کی کرتے جب جہان ہی نہیں ہے، ابھی نہ اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ نہیں، تو سیر کائے کی کریں؟ تو اہل تصوف نے بتایا یہ سیر فی اللہ ہے، اللہ کی ذات میں گم ہو جانے کی سیر ہے. فرمایا ابھی کوئی اور مخلوق معرض وجود میں نہیں آئی. ارے محبوب میں ہوں ہمیشہ سے رہنے والا، ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ رہوں گا، لیکن تو ایسا نہیں کہ ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہنے والا. میں خالق ہوں، میری یہ شان ہے، تو میری مخلوق اول ہے. تیری یہ شان ہے کہ ہم خلق کا آغاز تیرے نور سے کر رہے ہیں. اب تو میری زیارت کر، میں تجھے دیکھ رہا ہوں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت، اکثر حضور شیخ العالم، حسن علی شریف. حضرات بتا دیا خلق اول نبی ہے،
خلق اول نبی ہے تو فرمایا انا ارسلناک ماننا پڑے گا. اگر خلق اول نبی ہے تو جب اللہ نے رسول بنانا چاہا تو کب سے رسول بنایا؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد وآدم بین الماء والطین. فرمایا ابھی آدم اپنے وجود کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا. ماننا پڑے گا نبوت کا آغاز حضرت آدم سے نہیں ہوا ہے. یہ ماننا پڑے گا رسالت کا آغاز آدم سے نہیں ہوا ہے، کیونکہ ابھی تو خمیر تیار ہو رہا ہے اور نبی پہلے سے نبی بن کے چمک رہا ہے، نبی پہلے سے رسول بن کے چمک رہا ہے. ماننا پڑے گا ابھی انسانیت نہیں ہے لیکن محمد رسول بن کے چمک رہا ہے، محمد نبی بن کے چمک رہا ہے. پتہ چلا انا ارسلناک، اے محبوب نہ تجھے آسمانوں سے بھیجا ہے، نہ زمینوں سے بھیجا ہے، نہ ستاروں سے بھیجا ہے، نہ کواکب سما سے بھیجا ہے، نہ شمس و قمر سے بھیجا ہے. ارے تو میرے پاس رہا ہے، میں نے تجھے اپنی ذات سے بھیجا ہے. ہم نے بھیجا ہے تو جہاں ہم ہیں ہمیں پتا تمہیں کہاں سے بھیجنا ہے. تو فرمایا ہم نے اپنی ذات کی طرف سے تمہیں بھیجا. اب اس کو ملا رہا انا ارسلناک، ہم نے بھیجا کہاں سے؟ اپنی جناب سے بھیجا ہے، اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے. تو اے سنیو، تو شکر نہیں کرتے جسے اللہ نے اپنی جناب سے بھیجا ہے اس کا استقبال میلاد کی شکل میں تم ہی تو کر رہے ہیں. جی اگر مہمان آئے اور آپ ویلکم نہ کریں تو پھر یاد رکھو یہ گیسٹ کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، یہ اس آدمی کے لیے بری بات ہے جسے میزبان کہتے ہیں. نہیں سمجھے؟ مہمان تو بتا رہا ہے کہ انا ارسلناک، انہوں نے اپنی شان خود بتا دی بزبان الہی، ہم نے آپ کو بھیجا ہے. لیکن آگے فرمایا ہم نے آپ کو اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے. آیت کا اگلا حصہ دیکھو، میں بیچ میں بعد میں آؤں گا. فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے بھیجا ہے آپ کو کہاں سے؟ اپنی بارگاہ سے. لیکن آخر میں فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو میں نبی کی شان بتا رہا ہوں. میں نے نبی بھیجا ضرور ہے، اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے، لیکن بھیجا کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ جس بارگاہ سے یہ آیا ہے تمہیں بھی اسی بارگاہ داعین الی الدنیا نہیں کہہ رہے اور داعین الی الجنہ نہیں کہہ رہے. میں بتاؤں جنت کا مقام اور ہے اور جنت کی بہاریں اور ہیں. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے اللہ نے مجھے داعین الی اللہ کہا ہے کہ میں جس ذات سے ہو کر آیا ہوں جو محمد کے پیچھے چلا اسی ذات تک پہنچ جائے. داعین الی اللہ کہہ رہے، داعین الی الجنہ نہیں کہہ رہے. یہ الگ بات ہے کہ دیگر احکام سے جنت کی دعوت بھی آتی ہے، لیکن فرمایا میرا اصل مقصود بندے کو خالق تک پہنچانا ہے، بندے کو اپنے معبود تک پہنچانا ہے، بندے کو اپنے خالق تک پہنچانا ہے، بندے کو اپنے بنانے والے تک پہنچانا ہے. فرمایا میں جس بارگاہ سے آیا ہوں تمہیں بھی وہیں لے کر جانے والا. اس لیے اب اس کا تعلق ہے ارسلناک اور داعین الی اللہ میں نسبت ہے. اس کے درمیان ایک علاقہ ہے، اس کے درمیان ایک رشتہ ہے. لیکن فرمایا یہ ساری باتیں بعد میں ہیں. پہلے تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہم آئے ہیں لیکن شاہد بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سمجھ آ رہی آپ کو؟ شاہد کسے کہتے ہیں؟ وٹنس کو شاہد کہتے ہیں. سمجھ آئی آپ؟ The one who is witness from Allah subhanahu wa ta'ala, he has been blessed with this special attribute of shahidan. ہم نے آپ کو شاہد بنایا. اور شاہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنے والا، گواہی دینے والا. آپ نے علماء سے سنا ہے، اور میں بھی اپنا ذوق پیش کروں گا.
اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنایا، لیکن شاہد سے پہلے رسول بنایا، بے شک سبحان جو کہ ارسلناک ہے، اور ارسلناک میں رسول خود بخود شامل ہو جاتا ہے، سبحان اللہ کیونکہ جس کو بھیجا جاتا ہے وہی رسول ہوتا ہے۔ تو ایک ذات ہے مرسل، the one who sends، سبحان اللہ مرسل and the one who is sent، وہ کون؟ مرسل، اور اس مرسل کو رسول بھی کہتے ہیں۔ جسے بھیجا جاتا ہے وہ رسول اور مرسل ہے، اور بھیجنے والا مرسل ہے جس نے یہ مراسلے کا سلسلہ قائم فرمایا۔ تو اب یہ دیکھنا ہو کہ یہ جو ہمارے پاس مرسل آیا ہے اس کی شان کیا ہے، ہمارے پاس جو رسول آیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے، اور ان کا مقام، ان کا آنر کیا ہے۔ تو فرمایا آنر دیکھنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا کہ بھیجنے والا کون ہے، اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سینڈر کون ہے، بھیجنے والا کون ہے۔ اگر بھیجنے والے پر نظر رکھو گے تو دیکھو دنیا والا بھیجنے والا ہوتا تو بات اور ہوتی، انہی جیسا انسان ہوتا تو بات اور ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے لیے کہا ہم نے آپ کو بھیجا ہے، جس سے یہ پتہ چلا مخلوق میں کوئی ایسا نہیں جو تمہاری شان میں اضافہ کر سکے۔ اے محبوب تمہیں جو بھی منزل ملے گی تمہارے رب کی طرف سے عطا ہوگا، سبحان اللہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے۔ لہٰذا نبی کی شان پتہ چلتی ہے اللہ کی ذات کو دیکھ کر کہ بھیجنے والا اللہ ہے۔ اب تم نے جب نبی کو دیکھنا ہے تو یہ غور کرنا ہے کہ بھیجنے والا اللہ ہے، لہٰذا اللہ جب کسی کو بھیجے گا وہ صفات میں اعلیٰ، ذات میں اعلیٰ، ظاہر میں اعلیٰ، باطن میں اعلیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سر سے قدم تک سراپا نعمت، سراپا رحمت، نہ اس کی نظر میں کمی، نہ سماعت میں کمی، نہ تکلم میں کمی، نہ قوت شامہ میں کمی، نہ قوت سامعہ میں کمی، نہ قوت باصرہ میں کمی، اور نہ قوت کلام میں کمی ہے، نہ قوت رفتار میں کمی۔ اس کی رفتار دیکھنی ہو تو پھر معراج میں دیکھ لو، اس کی نگاہ دیکھنی ہو تو اسی سفر میں دیکھ لو کہ وہ کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ زمین پہ چلتے ہوئے قبر کے اندر سوئے ہوئوں کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ مسجد نبوی میں رہ کر جنت کا منظر دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جنت و جہنم میں کوئی حرکت ہو تو اس کی آوازیں اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ حضرات ہر چیز میں مکمل کیوں؟ ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ بھیجا جو ہم نے تو پر نقص کیوں رکھیں گے؟ ہم نے اپنی شان تمہارے اندر سے ظاہر کرنی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ جس نبی کے اندر یہ کمال ہے اس کے خالق میں کیا کمال ہے۔ سبحان اللہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا، اللہ اللہ ہم نے آپ کو گواہ بنایا۔ حضور علیہ السلام گواہ ہیں، اہل علم نے لکھا ہے، تفسیروں میں آپ دیکھیں بہت کچھ لکھا ہے، میں چند باتیں سادہ الفاظ میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ شاہد ہیں۔ شاہد دیکھنے والے کو کہتے ہیں، گواہ کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے، وہ سب سے بڑا دیکھنا کون سا ہے جس کے دیکھنے کی وجہ سے آپ کا دیکھنا بھی ممتاز ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ گواہی کس چیز کی ہے؟ تو علماء نے فرمایا یاد رکھو سب سے بڑی گواہی وہ یہ ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ سب سے بڑی گواہی یہی ہے کہ بندہ کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرمایا اس گواہی کو بندوں تک پہنچانے والے جتنے بھی نبی ہیں سب مشترک ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک یہ سارے کے سارے ایک ہیں، یکساں ہیں، اس امر میں برابر ہیں کہ یہ سب سارے شاہدین ہیں، شاہدین علی انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ہر نبی نے یہ شہادت
فرشتے کی شہادت پر شہادت کے طور پر پیش کی ہے. جو فرشتے نے انہیں پہنچایا انہوں نے وہی اپنی قوم کو پہنچایا. لیکن فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شاہدن فرما کر یہ واضح فرما دیا کہ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ کی شہادت فرشتے سے سن کر آگے پیش کی ہے. لیکن جب محمد الرسول اللہ کا مرحلہ آیا، چونکہ اب اس نبی پر رسالت ختم ہو رہی ہے، نبوت ختم ہو رہی ہے، آسمانی کتابوں کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور اعلان ہو گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج سب کچھ مکمل ہو گیا. فرمایا شہادت بھی آج نبی کی ذات پر مکمل ہو رہی ہے. سب نے سن کر گواہی دی ہے. شب اسرا میں محمد نے مکان سے سر اٹھایا، لا مکان میں جا کر اپنی سہتی آنکھوں سے خدا کو دیکھ کر کہا، ہر ایک نے شہادت پر شہادت دی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر شہادت دی. نعرہ تکبیر! اللہ حضرات وقت نہیں ہے. فرمایا اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی؟ اللہ یاد رکھو، اس سے بڑی یہ اعظم الشہادہ ہے. superior to all witnesses. جتنی بھی شہادتیں ہیں ان میں the most superior among all the witnesses of the universe is to witness Allah subhanahu wa ta'ala with someone's naked eye. اور اس سے بڑی شہادت کوئی نہیں ہو سکتی. اور یہ شہادت تمہیں بھی نصیب ہوگی. اس شہادت کی اتنا مقام ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا ربی ارنی، میں بھی شہادت چاہتا ہوں، دکھائیے اپنا آپ. لیکن اللہ نے فرمایا لن ترانی، نہیں ایسے نہیں ہوگا، مشکل ہے. اس کے لیے ابھی حشر سے گزرنا ہے، برزخ سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، حساب و کتاب سے گزرنا ہے. ساری کائنات نے جس نے ایمان قبول کیا، جنت کے اندر ان کے لیے اعلان الی ربھا ناظرہ، یہ اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن ساری کائنات نے اس منظر سے اپنی آنکھوں کو مشرف کرنے کے لیے پہلے برزخ سے گزرنا ہے، محشر سے گزرنا ہے، میزان سے گزرنا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے، حساب و کتاب سے گزرنا ہے. یہ ساری کائنات میں نبی بھی شامل ہیں، رسول بھی شامل ہیں، ولی اوتاد و اقطاب و اولیاء یہ سارے شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، اول و آخر سب شامل ہیں. لیکن ایک محمد کو اللہ نے ان سارے قوانین سے مبرہ کر کے، ڈیفرینشیٹڈ کر کے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے فرمایا یہ ساری کائنات پل صراط پار کر کے آئے گی، تیرے لیے ابھی سے یہ سارے راستے کھول دیے. حضرات ایک بات سنو، جنہیں اتنا اچھا نبی ملا ہو، اتنا معظم نبی ملا ہو، وہ اگر اپنے نبی کا چرچا نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ I was going through a very distinguished sort of kalam from an Arab alim. ایک عالم تھا عرب دنیا کا، انہوں نے کلام پڑھ رہا تھا تو میلاد کے لیے کہا، میلاد کے لیے انہوں نے کہا کہ وہ نارملی یہ کلیم کرتے ہیں وہ لوگ جو میلاد کے اگینسٹ ہیں، those who are against the celebration of the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you will see them asking from you, have you got any sahih hadith for celebrating the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? کہتے کچھ صحیح حدیث ہے اس پر؟ تو عالم دین کہتے ہیں یہ سارے قصے چھوڑو، میلاد النبی ایسا کام ہے کہ اس کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے.
کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کے لیے ہم اتنی آپ کو ریفرنسز پیش کریں. خوشی منانے کے لیے بھی ریفرنس چاہیے. دنیا کی خوشی منانے کے لیے ریفرنس نہیں چاہیے. اور جس کے صدقے ساری دنیا آئی ہے اس کے لیے ریفرنس چاہیے. فرمایا نہیں صحیح حدیث نہیں, ارے صحیح ایمان چاہیے, صحیح دل چاہیے, صحیح فکر چاہیے, صحیح نظر چاہیے, صحیح عقیدہ چاہیے, سچا سننی چاہیے. حضرات وقت بہت ہو گیا, میں حافظ صاحب کی گھڑی دیکھتا ہوں, یہ میرے خیال تھوڑی وفاداری کرے گی میرے. تو فرمایا کہ وہ شاہد ہیں, نبی پاک شاہد ہیں. اچھا اللہ کو دیکھ لیا, ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو دیکھا. اس کے بعد فرمایا حضور شاہد ہیں. کس چیز کے شاہد ہیں؟ تو ہم یہ کہتے ہیں جو ہمیں صحیح احادیث سے جو سبق ملا وہ یہ ملا کہ حضور پچھلے نبیوں کے شاہد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی سی تناظر میں کہا جائے تو یہ بھی صحیح ہے کہ وہ پچھلی امتوں کے شاہد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں گل پوچھنا, asking a very simple question, کہ آپ ابھی بشری لبادہ میں نہیں, آپ نے کسی نبی کا زمانہ نہیں دیکھا چونکہ ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی, پھر آپ پچھلی امتوں کے شاہد کیسے ہو گئے؟ اللہ, آپ پیدا برتھ بعد میں ہوئی ہے اور آپ وٹنس کس چیز کے بن رہے ہیں؟ وہ جو کہ پاسٹ کا کیس ہے جو گزر چکا ہے, آپ اس کی گواہی دے رہے ہیں. اس سے ماننا پڑے گا ارے جسم بشری نہیں تو کیا ہوا, کچھ تو تھے نا جو سب دیکھ رہے تھے. ارے کچھ تو تھے نا جو دیکھ رہے تھے, ورنہ کیسے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کلمہ اذ کہہ کر نبی کو مخاطب فرمایا, پچھلی امتوں کے احوال بتائے. اسی لیے قیامت کے منظر کو خود نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کچھ نبی آئیں گے, ایسے نبی ہوں گے ان کے ساتھ ایک امتی ہوگا, کچھ ایسے ہوں گے جن کے ساتھ دو امتی ہوں گے, کچھ ایسے نبی ہوں گے ان کے ساتھ کچھ زیادہ امتی ہوں گے. اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ پوچھے گا بتاؤ تمہارے نبی نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ انہوں نے کیا میرا میسج تمہیں کنوے کیا تھا کہ نہیں؟ تو وہ کہیں گے جی نہیں کیا تھا. تو نبی کہیں گے ہم نے کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ ٹھیک ہے, پھر آپ وٹنس لے کر آؤ. میدان محشر میں بھی شاہدین کی ضرورت ہوگی. If you claim that you have conveyed them my message of Islam, then kindly show some witness. کوئی ایسا وٹنس تو دکھائیں کہ جسے ہم دیکھیں تو پتہ چل جائے کہ واقعی آپ نے پیغام پہنچایا. وہ کہیں گے ہماری وٹنس امت محمد ہے. امت محمد, امت محمد. ہم امت سے پوچھتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا, تم نے پچھلے نبیوں کا حال کیا جانا؟ وہ امت کو پیش کر دیں گے. امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے یہ جو نبی تمہارے سامنے کھڑے ہیں میں میسج کنوے کیا تھا اپنی قوم کو کہ نہیں؟ وہ کہیں گے کیا تھا. تو وہ پوچھا جائے گا تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہیں گے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا تھا, ہمارے نبی نے خبر دی تھی, میسج کنوے ہو گیا. تو پھر نبی پاک تصدیق فرمائیں گے کہ ایسا ہی ہے. اس سے پتہ چلا نبی پاک علیہ السلام ما قبل امتوں کے احوال سے باخبر ہیں. وہ جانتے ہیں آدم کی اولاد میں کون ہے, وہ جانتے ہیں حضرت موسیٰ کا پیروکار کون ہے, وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے احوال سے باخبر ہیں, حضرت ابراہیم کی امت کو جانتے ہیں, حضرت موسیٰ کی امت کو جانتے ہیں, حضرت موسیٰ کی کتاب کو جانتے ہیں, ان کی شریعت کو جانتے ہیں, ان کی تبلیغ کو جانتے ہیں. ارے اگر آنے سے قبل وہ ان سب کو جانتے ہیں جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے تھے, تو پھر مجھے بتاؤ وہ دوسرے کی امت کو جانتے ہیں, اپنی امت سے بے خبر کیسے ہے؟ زندہ باد.
زندہ باد زندہ باد. بتاؤ مجھے کہ اگر if they are aware of the nations of the past, اور وہ جو پہلے گزر گئے ان کو جاننے والے ان کو سمجھنے والے اگر ان کو سمجھتے ہیں تو پھر تمہارے تو نبی بن کر آئے. اللہ فرما رہا ہے میں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اور یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اللہ انسانوں کو بھی کہہ رہا ہے تمہارے پاس میری دلیل برہان آئی ہے اور میرا قرآن تمہارے پاس آیا ہے. اگر وہ پچھلوں کو جانتے ہیں تو مان لو کہ پھر وہ ہمیں بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. یہ بھی عقیدہ بتا دوں, جس طرح زمین کے اوپر رہ کر ہمیں جانتے ہیں اس طرح زمین کے اندر سے بھی ہمیں جانتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے کیونکہ شک. جب آپ امتوں کو پہلے حال میں دیکھ رہے تھے نہ آپ زمین کے اوپر تھے نہ زمین کے نیچے تھے. اللہ جی پچھلی امتوں کا حال جب آپ جان رہے تھے نہ زمین کے اوپر تھے نہ زمین کے اندر تھے پھر بھی جانتے تھے. اب تو زمین پر آگے جہاں انسان خود رہتا ہے, اللہ. یہ تو وہ پلانٹ ہے جس پر انسان کے مکانات ہیں, اس کے ابوڈز ہیں, اس کی یہاں پر رہن سہن ہے. تو بتاؤ جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں آ کر نبی بے خبر ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو صرف رسول نہیں بنا کے بھیجا, ہم نے تمہیں شاہدن بنا کے بھیجا. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. میرا ایمان اور عقیدہ یہ کہتا ہے, اور حضور کی حدیث موجود ہے, وقت نہیں ہے میں پھر آپ ساتھ ویڈیو دیکھتا ہوں. اس میں ماشاءاللہ 2 منٹ اور باقی ہیں اس میں. تو فرماتے ہیں کہ ایسی احادیث میں آپ کو سناؤں اگر وقت ہو کہ جس سے پتہ چلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنی امت کے ہر عمل سے باخبر ہیں. اللہ. بے شک. سبحان اللہ. بے شک. بے شک. جناب رومی نے فرمایا, اللہ. سبحان اللہ. روشی پڑھیں تاکہ میں بھولا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا السلام علیکم وعلی آلک وصحبہ یا سیدی وعلی آلک وصحبہ یا حبیب. ایک دفعہ پھر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ. رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی امت کے کمالات تھے, بندوں کے کمالات تھے, وہ میرے نبی کی نظر میں رہے. اللہ. سبحان اللہ. جتنے بھی کمالات ہیں سن لو اس کو. فرماتے ہیں در نظر دودش کمالات العباد. سبحان اللہ. اس کو ذرا یاد رکھیں انشاءاللہ. در نظر دودش کمالات العباد زاں سبب نامش خدا شاہد نے. سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ کیونکہ امت کے جتنے کمالات تھے میرے نبی کی نظر میں موجود ہیں. فرمایا ایسے نہیں کہ کمالات بعد میں آئے, کمالات بعد میں آئے اور شاہد بعد میں بنایا. نہیں, فرمایا ساری چیزیں نظر میں پہلے آئیں اور شاہد آپ کو پھر کہا. اللہ. سبحان اللہ. ایسے نہیں, ہمارے ہاں یوں ہوتا ہے کہ کسی کا نام عالم دین رکھ دیں. ایسے تو ساڑھا عالم دین رکھنا ہے, عالم دین کوئی بھی نہیں رکھنا, نہیں سمجھے, ساڑھے عالم دین رکھنا ہے. لیکن عالم دین اگر کوئی ہو تو بچپن میں اس کو نام رکھ دیتے ہیں, پر وہ عالم دین ہوتا تو نہیں اس وقت. جی وہ اللہ کرے بعد میں اس کے ماں باپ ذوق شوق کا اظہار کریں, مدرسے میں پڑھے, کوئی کاملین کی مجلس میں رہے, بن جائے عالم دین. لیکن اللہ نے ایسے نہیں کیا. فرمایا کہ نام پہلے رکھوں کمال بعد میں. کہا نہیں, کمال پہلے ہوگا نام بعد میں. اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے وہاں بھی ایک جگہ خطاب میں کہا حضور کا نام احمد بھی ہے, تو ایسا نہیں کہ آپ ابھی آئیں گے تو احمد بنیں گے. فرمایا نہیں, یاتی من بعد اسمہ احمد. احمد کا جو معنی ہے ایسا نہیں محمد آئیں گے تو پھر احمد بنیں گے. کہا نہیں, احمد پہلے سے ہے, نام بعد میں آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو فرماتے ہیں در نظر بودش کمالات العباد
کمالات العباد زان سبب نا مش زان سبب نا یہ دوشی پڑھے ذہن میں نہیں آ رہا. زان سبب نامش خدا شاہد نے سبحان اللہ. اصل میں حافظے کی کمزوری بہت ہے، میرے ساتھیوں کو پتہ ہے، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ مثنوی شریف کے ذریعے بھی حضور علیہ السلام کے سارے ایٹریبیوٹس، آپ کی کوالٹیز، آپ کے جتنی بھی ذات و صفات ہیں، اس کو بھی سنی انداز میں پیش کیا گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے حضرات ہم جو حضور کا میلاد مناتے ہیں اس کے اندر فضل و کمال یہ ہے کہ یہ صرف ہماری اختراع نہیں ہے، ہماری ہوا نہیں ہے، بلکہ یہی حق ہے غلامی کا. سبحان اللہ. یہی ہے حق کس چیز کا بولوں؟ غلامی کا. اس لیے بس میں اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کر رہا ہوں، اور اس خوبصورت جوش و جذبے کے ساتھ کہ ماشاءاللہ ہمارے اعجاز شامی صاحب، نام ان کا شامی ہے لیکن کام یہ سویرے والا کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور آپ کو پتہ ہے، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شام ہوتی ہے، اس شام سے ہی سویرا پہچانا جاتا ہے. میں اپنے ساتھیوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ تعرف الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ محنت کر رہے ہیں، شام کا ماحول ہے. شام وہ نہیں عرب والا، میں اس ملک کی بات کرتا ہوں. ماحول شام کا ہے، اور شام کے ماحول کو اگر سویرے میں بدلنا ہے تو پھر ان لوگوں سے رابطہ رکھنا ہوگا جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے میں سنت مصطفیٰ. لہٰذا یہ محنت کر رہے ہیں. ایک خوبصورت جماعت جوانوں کی یہاں نظر آ رہی ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں بہت انقلاب آئے گا. یہی جوان انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کی جگہ لیں گے، اور یہی رونقیں ہوں گی. اور حافظ صاحب کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے شب و روز میں انہوں نے علامہ اعجاز شامی مدظل العالی ان کو چمکتے دمکتے آگے بڑھتے. اور ایک والد کے لیے یہی بڑھاپے میں جوانی کا سامان ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کو نیکی کے راستے پر گامزن دیکھے، اور نیکی کے راستے پر اس طرح گامزن کہ خود بھی نیک ہیں اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ کسی اور موقع پر پھر آئیں گے. میں کہہ رہا تھا کہ ابھی اعلان کیا شامی صاحب نے کہ 16 سال بعد آیا، انشاءاللہ پہلے آؤں گا. 16 سال خوبصورت پروگرام ہوگا اور وقت بھی ہوگا انشاءاللہ، تو ہم گفتگو کریں گے. اللہ پاک میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ.